سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور محفل میلاد، محفل ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آنا اور اس محفل بانا، یہ صرف حضور دی نظر کرم اوتھے صرف نہیں ہوندی جتھے لکھاں دا مجمع ہوئے، نہیں، وہ دل ویکھدے نے، کیفیت ویکھدے نے، اپنے دروازے مبارک اعتقاد لے کے آون والے دا ارادہ تے یقین ویکھدے نے، وہ اے نہیں ویکھدے اے کون ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، پیر ہے، مرید ہے، مولوی ہے، مقتدی ہے، امام ہے، اے نہیں ویکھدے گورا ہے یا کالا ہے، سفید ہے، بیمار ہے یا تندرست ہے، تو کسی حال کے اندر بھی ہوئے جدہ تو حضور نو پکارے، سرکار نو مدد واسطے طلب کرے، امتی جو پکارے حال زار میں، امتی جو پکارے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ بڑے مسکینہ دیتے بھی انہوں کی نظر کرم بے مثال ہے۔ حضرت خواجہ نظام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے زمانے دے وچ ایک روایت میں کئی دفعہ جماعت دوستاں نے سنائیے، لیکن یہ عرض کرنا ضروری ہے کہ آپ کے زمانے دے وچ ایک بہت امیر آدمی تھے، اس نے نبی کریم علیہ السلام دا میلاد سجایا، میلاد شریف دی محفل سجائی، تمام علماء، پیر، بڑے بڑے مولوی انہوں نے بلایا، اس محفل دی صدارت کے لیے حضرت خواجہ نظام الدین نے دیتی۔ اس محفل کے سردار ہو، آ کے اپنی صدارت دی کرسی تے تسا بانا، سائیں جدو ٹرے، سائیاں دے آمن تو پہلے توجہ ہے نا بھائی، کہ 10 منٹ بیٹھے ہیں توجہ سے دیکھا بھی نہیں کرنی، سائیاں دے آمن تو پہلے ایک بڑھڑی مائی اس گلی تو لگی تے مائی کچھ دیئے پتراج بازار سجے نے، خیر ہے، انہاں کہ اماں اس گھر وچ نبی پاک دا میلاد ہو رہے ہیں، میلاد دا لنگر ہے، مائی بڑی عاشق میلاد آئی، عاشق درود و سلام آئی، مائی آخری بیٹا پھر میں بھی عشق رکھنی حضور دا تے میرا دل ہے کہ میں بھی حضور دا میلاد دیکھا سنا۔ وہ جڑے پارے دار آنا انہاں کہ اماں میلاد ہے پر ایتھے غریب نہیں جا سکتے، اس نے کہا بادشاہ ماندہ میلاد ہے، اے دے پرانے بھی بادشاہ ہی نہیں، غریبہ مسکینہ دی جا کوئی نہیں تے چپ کر کے گھر وگ جا۔ مائی لاٹھی نپی ہوئی تے مائی دا دل ٹوٹا، تے جدو دل ٹوٹتا ہے نا نبی پاک نے کسی غلام دا تے سدھی آواز مدینہ شریف جاندی ہے، مائی دا دل جدو کرچی کرچی ہویا تے مدینہ شریف منہ کر کے آکھ دیئے آقا تسی میں موڑا میران دے گھاری ہوں دے ہو سو، پتہ نہیں غریبان دے نال کی معاملہ ہے جدو مائی دا دل ٹوٹا نا تے توجہ گئی حضور والی، برادران اسلام مائی روندی ہوئی گھر آ گئی، گھر آ کے اواڈی گواڈی نکے نکے بال بچے کچھ مائیاں کٹھیاں کر کے گھر بہ کے نبی پاک دا میلاد پڑھنے لگ گئے۔ اتوں حضور خواجہ نظام پاک آئے، آپ آئے اس چاہتے آئے کہ آپ کھلو گئے، انہاں پھل سکتے آپ تے، آپ کچھ غور کیتا تے غور کرن تو بعد اس گھر نو کنڈ کر کے سائیں توڑ پہ انہاں کہ قبلہ تسی اس محفل دے صدر ہو، تسی کیوں جاندے ہو؟ آپ نے فرمایا کہ جیڑے پاسے میرے سرکار نہیں گئے میں ادھے کیوں جاواں، جیڑے پاسے مدینے دا میر مٹھا سائیں نہ جاوے میں ادھے کیوں جاواں۔ جدو میں گل ہوئی نا تے انہاں بڑے پیر پکڑے، سرکار نہ رکے، اسے مائی دے پیراں تے پیر رکھ دے سدھا او دے گھر بن گئے، او دے گھر جا کے سائیاں دستک دیتی، اماں بڑھڑی اندروں نکلی، حضور دے چہرے نو شہندی آئی نظام پاک نو، تو سائیاں نو بیکھے اس تے مائی دے خوشی تو ہاتھ پیر پھل گئے، آدھی کہ یہ تا او جوان میرے دروازے تے آ گیا ہے کہ دے نال بادشاہ سلام لمن نو ترس دے نے، کہ میں غریب دے گھر کی نہیں آئے نہیں، مائی آدھی کہ قبلہ تسا لجپالی فرمائیے، میں آج اس دے گھر بڑی مہربانی تسی آئے ہو۔ حضرت خواجہ نظام پاک جذبات چاہے اور آپ نے فرمایا اماں
اتھے نظام الدین کون ہے کہ میری کڑی گین ہے مائی حیران ہو گیا دی حضوروں کیویں فرمایا جتھے مدینے دے سائیں آ جاویں اتھے غلامہ دا پیچھو آنا ہی ہوندہ ساڈے گھر آقا پاؤ جے پھیرا سج جاویں غریباں دا ویلا ساڈے گھر آقا پاؤ جے پھیرا سج جاویں غریباں دا ویلا رحمت دپا سونیا سدیے ہو دعا سونیا پیر رحمت دپا سونیا سدیے ہو دعا سونیا واسطہ بندے ساڈے گھر پیر پا سونیا ساڈے کلڑی سجا سونیا ساڈے گھر پیر پا سونیا نیاز محفل جو دی سجا عرض کرنے کا مقصد ہے کہ بات غربت دی امیری دی صورت دی شکل دی ذات پات کی نہیں ہے بہت علمہ دی گل بھی نہیں ہے علم ہوئے لیکن اگر ادب نہ ہوئے محبت نہ ہوئے اخلاص و للہیت نہ ہوئے انسان کے اندر ایسا علم نہیں بزرگ آخر نے پھر نافع علم نہیں بندا علم ہوئے ماشاءاللہ نافع نفع دیون والا علم ہوئے سبحان اللہ سبحان اللہ فیض نصیب ہوئے تے فیض نصیب ہوتا ہے میرے بھائیو جس دے وچ ادب ہوئے سبحان اللہ سبحان اللہ جس انسان دے وچ ادب ہوئے اگر ادب نہ ہوئے تے ظاہری طور تے سب کچھ ہوئے یاد رکھنا بڑی مشہور روایت ہے کہ کسے نے کسے کچھ چار جماعتہ پڑھے ہوئے کو پوچھا کہ بھائی اگر رب چاہے تے سوئی دے سوراخ کیوں اٹھ لگا سکتا ہے اللہ 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 وہ جڑا دنیا دی منطق کے پھسے ہویا اس آ کے کوئی گل کرنا لی کر سوئی دے سوراخ کیوں اٹھ لگتا ہے بڑی عام جی روایت ہر آدمی نے ہوندی ہے یاد ہے پر دسن دے ایک مقصد جڑا میں اتحاد کرنا چاہنا ہوں کسی عاشق کو کسی اس کو سوال پوچھ لیا ادب والے کو کسی کو پوچھ لیا اس نے کہا یار او ٹھیک کوئی سوئی لگائے آکھے رب او ٹھیک سوئی دے وچ اٹھ گزار سکتا ہے نہیں ہو سکتا ہے اس نے کہا تو اٹھ دی گل کرنا حل ہے رب چاہے کہ سات زمین تے آسمان نہیں گزار دے اللہ نے حاصل ہے سبحان اللہ پتہ چلیا کہ گل علم دی نہیں ہے علم بعد وچ پہلے ادب ہے پہلے عقیدہ ہے عقیدہ ٹھیک ہوئے ادب درست ہوئے تو یاد رکھنا بیڑی بننے لگ جائے گی سبحان اللہ سبحان اللہ اور علم ہوئے ظاہری طور پہ عبادت بھی ہوئے لیکن یاد رکھو عقیدہ ہی ٹھیک نہ ہوئے عقیدہ ہی درست نہ ہوئے یاد رکھنا عقیدہ نہیں عقیدہ کی ہے آج جڑا سی تسی رل کے حضور دا ذکر کردے پے سونے محبوب دا میلاد
ساڈا کی عقیدہ ہے یہ بھی کسی عقیدے دے تحت بیٹھے ہیں آخو نا ایویں نہیں بیٹھے یہ بھی ایک عقیدہ رکھ کے بیٹھے ہیں کہ جدو آقا دے 4 غلام رل کے بیٹھیں گے نبی پاک دے نام دا لنگر پکے گا اور حضور دا ذکر خیر ہوئے گا اور ایک خیرات لنگر دی تقسیم ہوئے گی کہ حضور دے میلاد دے لنگر نو معمولی نہ جاننا قریبی اسے ذات پاک نہ ویکھنا اس گل دا میں شاہدہ میں تاں گل کر رہا ہوں میرے مرشد کریم حضرت سائیں بادشاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی آئیں وزیر اعظم بھی ترسد آئی جے نانوں میں ایک باری آ کے زیارت کرا دو سبحان اللہ سائیں فرمایا اسی تیرے جے دے بوئے نہیں ٹرنا بڑے بڑے افسران جنہاں دے دروازے تے زیارت کر سکتے ہیں سائیں کدی اے ہو جائے دنیا دار متکبر انسان دی کدی اوقات نہیں سمجھی کھیڑو بہت بڑا نواب آدمی ایک دن تیسرا پجارہ دے نال آپ کو لایا کیا کہتا ہے سائیں میرے تے کچھ مقدمات ہیں دعا کرو آپ نے دعا کی تھی کچھ جیب کی پیسے کٹ کے نظرانہ دیویں لگا آپ نے فرمایا اے دی سانو لوڑ نہیں ہے دی تینوں لوڑے جا کے شور دے سبحان اللہ سبحان اللہ مڑ کٹے فرمایا حضور قبول کر لو توڑے طالب علم نے آپ نے جدوں دوبارہ نہ کی تھی نا تو مڑ تری باری آکھیا تو اس وقت آپ نے فرمایا لوکاں دا خون نچوڑ کے تے مینوں آ کے پیسے دے دو سبحان اللہ او درویش فقیر جی عرض کی کرنا چاہ رہا سا درود پاک پڑھو آواز کیا درود پاک پڑھو آپ نے فرمایا کہ اگر کسی جگہ تے میلاد شریف دا لنگر ہوئے محفل میلاد ہوئے تو لوگ لنگر پکان دیتے یہ دی ان پیر بھائیاں ہو باہر بھی بیٹھے نے چدرے بھی بیٹھے نے اور پیر بھائی سارے اکٹھے ہوئے بیٹھے ہو پورے علاقے دے سنگی آج انہاں پیر بھائیاں لنگر پکایا حضور نبی پاک دے نام تے خیرات کی تھی لنگر پکایا یہ آسے پاسے دے گھریں چویں پیر بھائی محبت رکھ کے دوست احباب آئے نے سارے ہو سکتا ہے کسی وجہ تو انہاں نال اختلاف ہوئے گھرائیں لڑائیاں بڑائیاں ہوئی ہیں کوئی چھوٹا موٹا رنجش کوئی جھگڑا ہوئے کہ گواڈی آکھے یا کوئی دویا تری آکھے بھئی ساجی تے نہ دینا لڑائی ہے بھئی اساں تا ادو لنگر نہیں کھانا نہ جانا ساجی تے لڑائی ہے میرے سائیاں فرمایا جی تہاڈی لڑائی بھی ہوگی یہ ہو جی آگے کوئی بندہ ہوگا تو آپ چھڑے نا کہ لنگر میلاد دا ہے یہ لنگر میلاد دا ہے سبق پتا ہوا ہے میلاد یا کہ لنگر میلاد دا لنگر ہے آپ فرمایا شرمانا نہیں جا کے جھولی اڈ لینی سبحان اللہ جھولی اڈ کے آکھنا ہے نبی نبی پاک دا غلام ہے یار حضور دے لنگر وچ نن بھی دے سبحان اللہ سرکار دے لنگر وچ رب رکھیا شفا دے سرکار دے لنگر وچ رب رکھیا شفا دے سرکار دے لنگر وچ رب رکھیا شفا دے رج رج کے جھکایا جائے تیرے دکھ مکھ گاون گے رج رج کے جھکایا جائے تو یاد رکھنا یہ ذاتی انا عداوتاں مخالفتاں سب تو پہلے تو جڑا حضور دا غلام ہوندا ہے وہ اپنے دل نو کینے تو پاک رکھدا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اج ساڈے گھراں وچ برکتاں کیوں نہیں ظاہری طور تے لنگر پک جاندا ہے خرچ ہو جاندا ہے برادریاں دے اندر دکھاون دے واسطے لوگ لنگر پکیندے نے
اسی میلاد کیتا فلانے لکھ لایا اسی 4 لاکھ لاواں گے او تو 4 لاکھ تا لا سکنا ہے اس لکھ لایا تو 5 لا سکنا ہے لیکن جب تک تیرے اندر دا ڈیوے دی لائٹ درست نہیں نہ ہونی جب تک عقیدہ ٹھیک نہیں رکھنا جب تک عاجزی اختیار نہیں کرنی جب تک تیرے ہاتھ تم تیری آنکھ تم کوئی مسلمان بھرا تیرے شرط تو محفوظ نہیں اگر انج تو تسبیح نپی ہوئے تے سود کھاویں ڈاکے مارے لوگاں دی عزتاں دا محافظ نہ بنے بلکہ ڈاکے مارے تے مڑ تو پیراں کے ٹرکوں میں نال تیری تسبیح بھی چلے یاد رکھنا اس تیری تسبیح تینوں نفع نہیں دینا تسبیح گاویں گھٹ بھی ہوئے نا جیدا کردار تے جیدا اخلاق یاد کرو جیدا کردار تے جیدا زبان جس دی مٹھی زبان ہے مسلمان بھائی دے نال اچھے انداز وچ گل کردا ہے یہ کوئی خطا بھی کرے تے انہوں معاف کر دے جڑا کچھ پیراں فقیراں نوں کان کھا مارے نا سارے پیراں دے تے آکھ دے حضور غربت نہیں جا رہی گھر چوں بے برکتی دور نہیں ہوندی نوست اس وقت ذرا اپنے اندر ایک میری جاتی مار کے دیکھنا میں تہاڈا اپنے بہنا بھراواں نال کیویں دا تعلق ہے یہ میں تو تقریر ہٹ کے قیمتی گلاں دس رہا اگر کچھ غور کر کے عمل کر لیا انشاءاللہ تعالی یہ جڑے دسے نسخے نے یہ ساڈے نہیں ہیں ساڈے مرشدہ کریمہ جس انسان نو اللہ نے ماں باپ دی طرف رشتے دیتے نے بہنا بھائی او دی خالہ چاچے پھپھیاں رشتہ دار انہاں دے نال دا کردار چنگا ہے اخلاق چنگا ہے یاد رکھنا ایسے بندے دے گھر کدی بے برکتی نہیں ہو سکتی وہ آخر میں نماز پڑھ کے سارے جہان دا حق ادا کر لیا ہے یاد رکھنا نماز دا حق اے دی پرشش رب کریم نے کرنی تیرے کولوں اے رب دے حقاں چوں حق ہے رب فرماندا ہے میرے حق نالوں بھی جڑے زیادہ فکر والی گل ہے نا وہ میرے مخلوق دے حق دے معاملے چوکھا فکر مند رہی مطلب تسبیح چلا کے تے آکھیں جڑا میرے دروازے تے آوے سائل میں انہوں جھڑک دے ماں نہیں میرے مرشدوں وائن جنہاں دے کول ایک سائل آیا آکے آدھا ہے جڑا تسی کرتا کپڑے کمیز مبارک پا کے بیٹھو میں نے دے جڑا کرتے پا کے بیٹھو سبحان اللہ آپ نے فرمایا یہ پرانا ہے یہ تسی آکھو تے میں گھروں نما منگا دیوں سائل دا خیال ہے آئی بھئی اے لواسانا تے اے دے وچ پیراں دے پیسے ہو سکتے سبحان اللہ یہ میرے کام آئے اگر سمجھتے پہ ہو کہ